باب ما جاء في الرجل يتصدق او يعتق عند الموت او يعتق عند الموت. یہ مسئلہ میں اوپر کئی مرتبہ بتلا چکا ہوں کہ مرض وفات میں بندہ صدقہ کر سکتا ہے، غلاموں کو آزاد بھی کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ تہائی کے اندر اگر تہائی مال سے زیادہ کا صدقہ کرے یا وصیت کرے تو پھر وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی، صرف تہائی مال میں نافذ ہوگی، باقی نقل عدم قرار دی جائے گی۔ وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي حبيبة الطائي قال اوصى الي اخي بطائفة من ماله فلقيت ابا الدرداء فقلت ان اخي اوصى الي بطائفة من ماله فاين ترى لي وضعه في الفقراء والمساكين والمجاهدين في سبيل الله؟ قال اما انا فلو كنت لم اعدل بالمجاهدين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يوثق عند الموت كمثل الذي يهدي اذا شبع. هذا حديث حسن صحيح. ابو حبیبہ طائی ان کے بھائی نے وصیت کی مرتے وقت کہ میرا اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کس جگہ پر خرچ کرنا ہے، مدرسے میں، مسجد میں، فقراء میں، مجاہدین میں، یہ تعین نہیں کی، بس یہ کہا اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور انتقال ہو گیا۔ چنانچہ ابو حبیبہ الطائی مشہور صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر پوری صورتحال بتلائی کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور مرنے سے پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ اتنا مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو میں کہاں خرچ کروں، غریبوں کو دوں، مسکینوں کو دوں، مجاہدین کو دوں، کس جگہ پر خرچ کروں؟ تو حضرت ابو الدرداء نے دو باتیں، ایک بات تو یہ کہی کہ اگر میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا تو میں مجاہدین کے برابر کسی کو نہ کرتا، یعنی میں کہاں خرچ کرتا؟ مجاہدین، حقیقی جہاد کرنے والے، تبلیغی جہاد نہیں، یہ تو بوگس جہاد ہے، تبلیغی جہاد نہیں، حقیقی مجاہد، حقیقی مجاہد، اس کی جتنی فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے کسی عمل کی اتنی فضیلت نہیں آئی، حتیٰ کہ نماز کی بھی نہیں آئی۔ حقیقی مجاہد کے ہم پلہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کی جتنی فضیلت کسی کے نہیں۔ تو حضرت ابو الدرداء نے کہا اگر میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا تو میں کہاں خرچ کرتا؟ مجاہدین فی سبیل اللہ میں خرچ کرتا، کیونکہ ان کے ہم پلہ کسی کا عمل ہے ہی نہیں، پر جب ان کے ہم پلہ کسی کا عمل نہیں تو ان سے بہتر کوئی مصرف نہیں، میں تو وہاں خرچ کرتا۔ اور دوسرا انہوں نے ایک حدیث سنائی، اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کو جب وہ تندرست ہو، زندگی کا حریص ہو، امید ہو زندگی کی، اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، یہ افضل صدقہ ہے۔ مرنے لگا، بالکل موت کو جھانک رہا ہے، موت بالکل سامنے نظر آتی ہے، اب کہتا ہے اتنا فلاں کا، اتنا فلاں کا، اتنا فلاں کا، یہ بہترین صدقہ نہیں ہے، یہ تو ایسا ہی ہے کہ پیٹ بھر گیا، کھانا بچ گیا تو کہا پڑوسیوں نے پہنچا دیا۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ آپ نے شاندار کھانا بنایا ہے،
تو آپ کھانا شروع کرنے سے پہلے نکال کر کچھ پڑوسیوں کے یہاں پہنچا دو، ساتھیوں کے یہاں پہنچا دو، یہ ہے افضل صدقہ۔ پہلے خود کھایا، نیت نہیں تھی دینے کی، سارا کھانے کی نیت تھی، مگر کھا لیا اور سارا نہیں کھا سکا، کچھ بچ گیا اور بجلی بھاگی ہوئی ہے، گرمی بہت ہے، فریج میں رکھ نہیں سکتا، فریج کے باہر رکھے گا تو کھانا خراب ہو جائے گا، اس نے کہا پڑوسیوں کے یہاں پہنچا دو۔ ٹھیک ہے صدقے کا ثواب مل جائے گا، مگر ظاہر بات ہے یہ صدقہ بنظر استحسان نہیں دیکھا جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سنا کر ابو الدرداء نے یہ بات کہی کہ آدمی کو صدقات مرض وفات میں مبتلا ہونے سے پہلے کرنا چاہیے۔ مرنے کا ٹائم آ گیا، اب تو تیرے ہاتھ سے مال چھوٹ ہی جائے گا، تیرے پاس رہے گا نہیں، کوئی کسی کو مال کے ساتھ دفن نہیں کرتا، بس اب صدقہ کرنا بہت بڑا کمال کی بات نہیں ہے۔ افضل صدقہ یہ ہے کہ آدمی تندرستی کے زمانے میں صدقہ کرے۔ باب وبه قال حدثنا، دیکھو اگلے باب میں اگلا باب شروع ہو رہا ہے، ابواب الولاء والہبۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث اس عنوان کے بعد آنی چاہیے تھی، جو حدیث اب آ رہی ہے یہ اس عنوان کے بعد آنی چاہیے، مگر کتابت میں بعض مرتبہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ باقی جو حدیث آ رہی ہے وہ حدیث اس عنوان کے بعد آنی چاہیے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت تستعين عائشة في كتابتها ولم تكن قصدت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبت أن أبذل عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت تحتسب عليه ويكون لنا ولاؤك فلتفعل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتعي فاتك فإنما الولاء لمن اتقى، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يشتركون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترك شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترك 100 مرة، هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عائشة والعمل على هذا عند أهل العلم أن الولاء لمن اتقى۔ حضرت بریرہ مشہور صحابیہ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آزاد کیا۔ یہودیوں کی وہ باندی تھی، چند یہودیوں کی باندی تھی، ان سب نے مل کر حضرت بریرہ کو مکاتبہ بنایا، یعنی یوں کہا کہ اتنی چاندی اتنی رقم لا کر دے دو اور تم آزاد۔ کتنی رقم تھی؟ مختلف اقوال ہیں اور ایک قول یہ بھی ہے 900 اوقیہ چاندی۔ مکاتبہ بننے کے بعد حضرت بریرہ نے مدد طلب کرنے کے لیے حضرت عائشہ کے پاس آئے تاکہ ان سے کچھ مدد مانگے اور وہ تعاون کریں جس کو وہ بدلے کتابت میں ادا کریں۔ 3 سال کا وقت مقرر تھا کہ بدلے کتابت 3 سال میں ادا کرنی ہے، 3 قسطوں میں۔ جب وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں تو حضرت عائشہ نے ان سے کہا کہ ایسا کرو تم اپنے آقاؤں کے پاس واپس جاؤ، ادھر آ تو گدھے، ادھر آ تو ادھر آ کے لیے آئیں۔ حضرت عائشہ نے ان کے سامنے ایک پرپوزل
کہ تم اپنے آقاؤں کے پاس جاؤ اور ان سے بات کرو، اگر وہ راضی ہو تو بدلے کتابت کی جتنی رقم ہے اتنی رقم میں تمہیں خرید دوں۔ ان کا فائدہ یہ ہے کہ جو رقم میں 3 سال میں ٹوٹوا نہیں ہے 1 سال یکمشت مل جائے گی۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقاؤں کے پاس گئے اور جا کر ان سے یہ بات کہی کہ عائشہ تمہیں خریدنا چاہتی ہے، مجھے خریدنا چاہتی ہے، اور جو تم نے بدلے کتابت مقرر کیا ہے اتنی ہی رقم میں وہ مجھے خریدنا چاہتی ہے۔ اگر تم لوگ چاہو تو کتابت کا معاملہ ختم کر دو اور مجھے عائشہ کو بیچ دو، تمہارا فائدہ یہ ہے کہ وہ رقم تمہیں 1 ساتھ مل جائے۔ وہ آقا سمجھتے ہیں کہ حضرت عائشہ خرید کر اپنے پاس نہیں رکھیں گے، آزاد کر دیں گے، اور حضرت بریرہ کو ہدایہ بہت ملتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی، اللہ کا ان پر خاص فضل ہوتا ہے اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، خوب ان کو ہدایہ دیے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں۔ تو ان آقاؤں نے سوچا کہ حضرت عائشہ تو آزاد کریں گے اور مرنے تک پتہ نہیں بریرہ کتنی مالدار ہو جائیں گی، بس یہ اگر ان کا ولا ہمیں مل جائے تو ہمارا فائدہ، ولا ہمیں مل جائے۔ چنانچہ انہوں نے بریرہ کو جواب دیا کہ ہم عائشہ کو بیچنے کے لیے تمہیں تیار ہیں، کتابت کا معاملہ ختم کرنے کے لیے تیار ہے، مگر ہماری شرط یہ ہے کہ اگر عائشہ تمہیں آزاد کریں تو ولا تمہارا ہمیں ملے گا۔ ولا سمجھ گئے کہ نہیں؟ میں نے کل بھی بتایا تھا، آزاد کرنے والا اور جس کو آزاد کیا گیا ہے ان کے درمیان میں جو رشتہ قائم ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ ولا۔ اور ولا کی بنیاد پر میراث ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت بریرہ نے آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقاؤں نے جو بات کہی وہ بیان کی۔ حضرت عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ساری بات عرض کی تو حضور نے فرمایا تم تو بریرہ کو خرید کر آزاد کر دو، انما الولاء لمن آتق، ولا تو اسی کو ملے گا جس نے آزاد کیا ہے، ہاں کوئی کتنی شرطیں لگائے ان شرطوں کا اعتبار نہیں ہے، ولا تو صرف اس کو ملے گا جس نے آزاد کیا ہے۔ اور پھر باقاعدہ آپ نے مسجد میں آ کر تقریر فرمائی اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فلیس له وان اشترط 100 مرہ۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسی شرطیں لگانے لگے ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں، جو قرآن کریم میں نہیں ہے۔ سنو، جس نے ایسی شرط لگائی جو قرآن میں نہیں ہے تو اس شرط کا اعتبار نہیں ہے، اگرچہ وہ 100 شرطیں لگائے، وہ ساری شرطیں کل الگ ہیں۔ یہ حدیث شریف پوری ہوئی۔ یہاں سے قاعدہ بنا ہوا ہے اور مسئلہ جو ہے پورا تفصیل سے، یہ مسئلہ بھی یہ حدیث بھی، مسئلہ بھی اور حدیث بھی ابواب البیوع میں جلد اول میں آئیں گی، وہاں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا، یہاں تو میں نے مختصراً بیان کیا۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے
کہ تمام وہ معاملات جو از قبیل بیوعات ہیں اگر ان میں شرط لگائی جائے تو شرط بھی فاسد اور معاملہ بھی فاسد، اور تمام وہ معاملات جو از قبیل ایمان ہیں اگر ان میں شرط لگائی جائے تو شرط فاسد ہے اور معاملہ صحیح ہے۔ دیکھو جو کام ہو جانے کے بعد باہمی رضامندی سے ختم ہو جاتے ہیں، وہ معاملے جو ہو جانے کے بعد باہمی رضامندی سے ختم ہو سکتے ہیں وہ کیا کہلائیں گے؟ بیوعات۔ مثلا میں نے اپنا چشمہ اس کو بیچا، اس نے مبی پر قبضہ کر لیا، سمن دیا، سمن پر میں نے قبضہ کر لیا، بے مکمل ہو گئی کہ پھر ہم دونوں میں سے کسی کو خواہش ہوئی کہ بے توڑ دی جائے، بس دوسرے فریق سے بات کی، اب دونوں بے توڑنے پر راضی ہو گئے تو بے ٹوٹ جائے گی کہ نہیں؟ لہذا یہ کیا ہوگا؟ بیوعات۔ اگر بیوعات میں شرط فاسد لگاؤ گے تو شرط فاسد بھی فاسد اور معاملہ بھی فاسد، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ معاملات جو ہو گئے پھر واپس نہیں ہو سکتے، وہ کیا کہلائیں گے؟ ایمان۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا انتی طالق، پھر کہتا سوری، سوری سے کام چل جائے گا یا طلاق ہو گئی؟ اب سوری کہ میاں بیوی دونوں رضامندی کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم دونوں ساتھ رہیں گے تو رضامندی سے طلاق واپس ہو جائے گی یا طلاق ہو گئی؟ یہ ایمان میں سے۔ آزاد کرنا کسی کو یہ بیوعات میں سے ہے یا ایمان میں سے ہے؟ ایمان میں سے ہے۔ کسی آپ نے اپنے غلام سے کہا انت حر، اور پھر کہتے ہو سوری، تو سوری سے کام چلے گا یا غلام آزاد ہو گیا؟ تو پتہ چلا آزاد کرنا ایمان میں سے ہے، اور ایمان میں شرط فاسد لگاؤ گے تو شرط فاسد ہو جائے گی، معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ حضرت بریرہ کے جو آقا ہیں انہوں نے یمین میں شرط لگائی کہ اگر حضرت عائشہ نے آزاد کیا تو ولا ہمارا، بدلاؤ کس میں شرط لگا رہے ہیں؟ آزاد کرنے میں لگا رہے ہیں کہ نہیں؟ اور آزاد کرنا ایمان میں سے ہے، لہذا اس میں جو شرط لگائی گئی ہے وہ شرط فاسد ہو گئی اور آزاد کرنا صحیح ہو جائے گا، معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا تم تو لے کر خرید کر آزاد کر دو، انما الولاء لمن اعتق، ولا اسی کو ملے گا جس نے آزاد کیا ہے، اور بیچنے والا اگر شرطیں لگا رہا ہے تو وہ شرطیں سب فاسد ہیں، ان شرطوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ حدیث شریف کو سمجھ رہے ہیں؟ یہاں کے اعتبار سے میں نے نہایت مختصر کر کے سمجھا دیا ہے، باقی یہی روایت اسی تفصیل کے ساتھ ابواب البیوع میں بھی آئے گی، جو تھوڑا بہت مزید سمجھانا ہے انشاءاللہ وہاں سمجھائیں۔ ابواب الولاء والہبۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء ان الولاء لمن اعتق، ولا اسی کو ملے گا جس نے آزاد کیا۔ اب دیکھو اوپر والی روایت یہی ہے کہ تو یہ روایت اس عنوان کے بعد آنی چاہیے، وہ غلطی سے اوپر چلی گئی، اور یہ غلطی مصنف کی نہیں، کتابت کی غلطی ہوتی ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ، یہ وہی روایت حضرت عائشہ نے حضرت بریرہ کو خریدنے کا ارادہ کیا، وہی روایت۔ عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترت الولاء، بریرہ کے آقاؤں نے ولا کی شرط لگائی، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الثمن، أو قال لمن ولي النعمة، وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، باب النهي عن بيع الولاء وهبته۔ میں پہلے بتلا چکا ہوں
ولا کو بیچ بھی نہیں سکتے، خرید بھی نہیں سکتے، ہبا بھی نہیں کر سکتے۔ دارقطنی کی حدیث سنائی تھی، الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب، ولا ایک رشتہ ہے جیسا کہ نسب ایک رشتہ ہے۔ بتلاؤ نسب بیچ سکتے ہو؟ نسب ہبا کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے، تو ولا بھی نہیں بیچ سکتے، ہبا نہیں کر سکتے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن دينار سمع عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، هذا حديث حسن صحيح لا نعرف الا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ ارے اس کو جگہ دے، تمہارا ترجمہ سودا رہتا ہے۔ شعبة وسفيان الثوري ومالك بن انس عن عبد الله بن دينار ويروى عن شعبة قال لوجدت ان عبد الله بن دينار حين يحدث بهذا الحديث اذن لي حتى كنت اقوم اليه فاقبل راسه۔ شعبہ کہتے ہیں جب عبداللہ بن دینار نے یہ حدیث ہمیں سنائی تو مجھے اتنی پسند آئی کہ میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش استاد محترم عبداللہ بن دینار مجھے اجازت دیں اور میں کھڑے ہو کر ان کی پیشانی کو بوسا۔ مجھے اتنی پسند آئی ہے۔ وروى يحيى بن سليم من هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم، والصحيح عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر وتفرد عبد الله بن دينار بهذا الحديث۔ باب ما جاء في من تولى غير مواليه الادعاء الى غير ابيه، یہ روایت اوپر گزر چکی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اپنے آقاؤں کے علاوہ کی طرف منسوب کیا یا اپنے باپ کے علاوہ کا دعویٰ کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے رسولوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ ہمارا ایک غلام ہے، اس کا آقا مزدور قسم کا آدمی ہے، اب وہ اپنا روب اور دبدبہ بٹھانے کے لیے معاشرے میں کسی بڑے آدمی کا نام لیتا ہے کہ میں اس کا غلام ہوں یا مجھے اس نے آزاد کیا ہے تاکہ روب اور دبدبہ پڑے۔ یہ لعنت والا کام ہے۔ اسی طرح اس کی خاندانی نسبت کچھ ہلکے درجے کی ہے معاشرے کے اعتبار سے۔ دیکھو اللہ کے یہاں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہاں خاندانی نسبتوں کا اعتبار نہیں ہوگا، وہاں تو تم کتنے متقی پرہیزگار عبادت گزار اور دین و شریعت کے ماننے والے اس پر مدار ہوگا۔ تم خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہو یا ایک عام آدمی کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے، یہ نسبتیں کام نہیں آئیں گی۔ مگر دنیا کے اعتبار سے لوگ نسبتوں کا اعتبار کرتے ہیں۔ بس خود ایک معمولی خاندان میں پیدا ہوا ہے، مگر وہ لوگوں میں اپنا روب و دبدبہ قائم کرنے کے لیے، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے اپنے آپ کو کسی بڑے خاندان کی طرف منسوب کرتا ہے۔ یہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے، یہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے، یہ لعنت والا کام ہے۔ جیسا کہ اب لوگ حد سے زیادہ غفلت برتنے لگے ہیں اور جس کو دیکھو سید بن رہا ہے، جس کو دیکھو سید بن رہا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک مرحلہ ہے، لعنت والا کام ہے۔ ایسے شخص کی کوئی نماز چاہے نفل ہو یا فرض ہو قبول نہیں ہوتی اور وہ ملعون ہے اللہ کی نظروں میں بھی اور ملائکہ کی نظروں میں بھی اور تمام لوگوں کی نظروں میں۔ بعد میں ایک روایت آ رہی ہے، شیعوں نے ایک پروپیگنڈا کیا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو وحی نازل ہوئی ہے آپ نے ساری وحی امت کو نہیں پہنچائی، بلکہ بعض وحی امت کو پہنچائی اور زیادہ تر وحی اہل بیت کے لیے مخصوص کر لی، صرف ان کو بتلائی، امت تک وہ وحی نہیں پہنچائی۔ یہ کرو پیغمبر صحابہ، ابھی اکابر صحابہ دنیا میں موجود تھے، اسی وقت شروع ہو گیا۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ بات کہی کہ جو کہا جاتا ہے کہ حضور نے بعض وحی اہل بیت کے لیے مخصوص کر دی ہے، امت کو نہیں پہنچائی، یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تردید، انہوں نے کہا ہمارے ہم اہل بیت کے پاس بھی وہی قرآن ہے جو سب کے پاس ہے، مخصوص اہل بیت کے لیے وحی کی گئی ہو ایسا نہیں ہے، میرے پاس الگ سے کچھ نہیں ہے، بس یہ ایک صحیفہ ہے، یہ مخصوص میرے پاس ہے۔ طلبا نے پوچھا صحیفے میں کیا ہے؟ تو حضرت نے کہا وہ میری تلوار رہی، اس کی مٹھ میں وہ صحیفہ ہے، نکال کر پڑھ لو۔ تو طلبا کھڑے ہوئے، تلوار کو اتارا، مٹھ کھولی، صحیفہ نکالا، تو اس کے اندر ایک تو اونٹوں کی عمروں کا بیان تھا کہ کس کس عمر کے اونٹ زکات میں لیے جائیں، زکات میں کس کس عمر کے اونٹ لیے جائیں گے، اس پہ یہ بات تھی، اور زخموں میں کیا کیا دیتیں واجب ہوں گی، واشیاء من الجراحات، زخموں میں انگلی کاٹ دی تو کیا دیت واجب ہوگی، آنکھ پھوڑ دی تو کیا دیت واجب ہوگی، اگر ایسا زخم لگایا کہ ہڈی ظاہر ہو گئی تو کیا، اس سلسلے کی کچھ تفصیلات۔ اور ایک بات یہ تھی کہ حضور نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں جو جبل عیر اور جبل ثور ہے، اس کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ حرم ہے، جیسے بیت اللہ کا حرم ہے، مسجد نبوی کا بھی حرم ہے، جبل ثور اور جبل عیر کے درمیان کا جو علاقہ ہے یہ حرم ہے، اگرچہ احکام الگ ہے۔ بیت اللہ کا حرم، وہاں آپ تر و تازہ گھاس نہیں کھا سکتے، وہاں شکار نہیں مار سکتے، مگر مسجد نبوی کا جو حرم ہے وہاں آپ گھاس بھی کاٹ سکتے ہیں، شکار بھی مار سکتے ہیں، احکام الگ ہے۔ یہ دو چار باتیں الگ سے تھی جو اس تحریر میں لکھی ہوئی تھی۔ اب آپ بتلاؤ یہ سب احکام حضرت علی کو خاص طور پر دیے گئے تھے یا امت پہلے سے جانتی تھی؟ ہاں، تحریر خاص طور پر حضرت علی کے پاس، اور اس میں ایک مضمون یہ بھی تھا کہ جو اپنی نسبت مولا کے علاوہ کی طرف کرے یا آبا کے علاوہ کی طرف کرے، اس کی نہ فرض عبادت قبول ہوگی نہ نفل عبادت قبول ہوگی، اور وہ ملعون شخص ہے۔ ایک مضمون یہ بھی تھا، بس اسی مضمون کی مناسبت سے یہ حدیث اس باب میں لائی گئی ہے۔ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش إبراهيم التيمي نبيه قال خطبنا علي، ہمیں حضرت علی نے خطبہ دیا، فقال من زعم عنا إننا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات فقد كذب۔ اس خطبے میں یہ فرمایا جو کہتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کے علاوہ اور اس صحیفے کے علاوہ، صحیفۃ ایک صحیفہ ہے جس میں اونٹوں کی عمروں کا بیان ہے اور کچھ زخموں کے سلسلے میں احکام ہے، فقط کذب، تو اس نے جھوٹ بولا۔
جو یوں کہتا ہے کہ ہم اہل بیت کے پاس قرآن کے علاوہ کچھ ہے وہی ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. وقال فیہا اور اس صحیفے میں یہ بھی ہے وقال فیہا صحیفے میں نہیں اور اس تقریر میں حضرت علی نے یہ بھی فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ حرم ما بین عیر الی ثور کہ مدینہ کا حرم ہے عیر اور ثور کے درمیان. دیکھو جبل ثور ایک مکہ میں بھی ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر 3 دن رکوع رہے تھے اور ایک جبل ثور مدینہ میں بھی ہے. اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے حرم کا مکہ کا جو حرم ہے اس کے احکام الگ ہیں اور مدینہ کا جو حرم ہے اس کے احکام مختلف ہیں. فمن احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. جس نے اس حرم میں کوئی نئی بات جاری کی بھائی تو یوں کہہ رہا ہے کہ حضور نے ساری وحی امت تک نہیں پہنچائی بلکہ بعض وحی اہل بیت کو خاص طور پر بھی مخصوص رکھی وہ نئی بات کہرائے دے رہے ہیں. جس نے اس حرم میں نئی بات جاری کی یا کسی نئی بات جاری کرنے والے کو پناہ دی تو اس پر اللہ کی لعنت ہے ملائکہ کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا. اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن نہ کوئی فرض نماز قبول کریں گے اور نہ نفل نماز. اس کے بعد جو ٹکڑا ہے وہ باپ سے متعلق ہے. ومن ادعى الى غير مواليه او تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. اور جس نے دعویٰ کیا باپ کے علاوہ کا اپنے آپ کو منسوب کیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے ملائکہ کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اس کی نہ فرض نماز قبول کی جائے گی اور نہ نفل نماز. وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ اور مسلمانوں کی ذمہ داری ایک ہے اس میں کوشش کرے گا ان کا ادنا. یعنی اگر مسلمانوں میں سے کسی نے بھی ہاں وہ کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو مزدور ہی کیوں نہ ہو اگر کسی دشمن کو امن دے دیا تو اس امن کو ملحوظ رکھنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری. ایسا نہیں کہ امیر المومنین امن دے تو امن یا کوئی فوج کا عہدیدار امن دے تو امن یا فوجی امن دے تو امن یا مرد امن دے تو امن یا مالدار امن دے تو امن اور غریب امن دے تو امن نہیں. ایسا نہیں. کسی بھی مسلمان نے چاہے وہ امیر المومنین ہو یا عام مسلمان ہو فوجی ہو یا عام مسلمان ہو مالدار ہو یا غریب ہو کسی بھی ایک مسلمان نے دشمنوں میں سے کسی کو امن دے دیا تو تمام مسلمانوں پر اس امن کا پاس کرنا ضروری ہے. اب کوئی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. هذا حديث حسن صحيح وروى بعضهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي نحوه وقد روي من غير وجه عن علي باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده. اپنے بچے کا انکار کرنا یہ بہت بری بات ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ خبیث النفس ہوتے ہیں طبیعت کے اعتبار سے برے ہوتے ہیں. ذرا ذرا سی بات پر دینی پہ شک کرنے لگتے ہیں اور ان کا شک بڑھتا بڑھتا یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ جو اولاد گھوم رہی ہے یہ میری نہیں ہے یہ چندے کی. یہ بہت ہی بری عادت ہے. ایک شخص گورا چٹا اس کی بیوی نے کالا بچہ جنا. اب اس کو شک کہ میں گورا چٹا ہوں تو بچہ میرا گورا چٹا ہونا چاہیے تھا جو کالا بچہ کہاں سے آ گیا.
کا مطلب بیوی نے کوئی حرکت کی ہے، اور وہ شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور جا کر اس نے یہی بات کی کہ میں گورا چٹا اور میری بیوی نے کالا بچہ جنا، مجھے تو دانت میں کالا نظر آتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الزامی جواب دیا، الزامی جواب۔ الزامی جواب کیا ہوتا ہے؟ سوال کے جواب میں سوال ہی ڈال دیا۔ الزامی جواب، سوال کے جواب میں سوال ہی ڈال دو کہ اس سوال کا جو تو جواب دے گا وہی اپنے سوال کا جواب سمجھ لے گا، یہی الزامی جواب۔ حضور نے اس سے پوچھا تیرے پاس اونٹ ہے؟ اس نے کہا ہے۔ کیسے ہیں؟ اس نے کہا سب سرخ ہے۔ حضور نے پوچھا کیا اس میں کوئی خاکستری ہے؟ اس نے کہا جی اس میں مٹیالہ ہے۔ مٹیالہ خاکستری ایک صحیح ہوتا ہے تقریباً۔ خاکستری میں کالا پن زیادہ ہوتا ہے اور مٹیالہ میں کالا پن کم ہوتا ہے، بھورا سا مٹیالہ۔ تو حضور نے فرمایا وہ کہاں سے آیا؟ بھائی جب سارے اونٹ سرخ ہیں تو سارے ہی سرخ ہونے چاہیے، ایک مٹیالہ کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ اس کے آباء و اجداد میں کوئی کالا رہا ہوگا، مٹیالہ رہا ہوگا تو رگ نے کھینچا، یعنی آباء و اجداد کا اثر آیا۔ تو حضور نے فرمایا تیرے بھی آباء و اجداد میں کوئی کالا رہا ہوگا، رگ نے کھینچا تو اثر آیا تو بچہ کالا پیدا ہوا۔ تو اس کی بات سمجھ میں آ گئی۔ دیکھو اولاد میں امہات ان کا بھی اثر ظاہر ہوتا ہے اور آبا ان کا بھی اثر ظاہر ہوتا ہے، اور آبا میں کبھی قریب کے آبا کا اثر ظاہر ہوتا ہے، کبھی دور کے آبا کا اثر ظاہر ہوتا ہے، کبھی قریب کی امہات کا اثر ظاہر ہوتا ہے، کبھی دور کی امہات کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ بس میں خود گورا ہوں مگر ہو سکتا ہے 5-6 پشتوں میں میرا باپ کالا رہا ہو، اس کا اثر 6 پشتوں کے بعد اولاد میں ظاہر ہوا ہو، یہ ممکن ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی جب اس نے کہا کہ اس اونٹ کے آباء و اجداد میں کوئی کالا رہا ہوگا، رگ نے کھینچا۔ تو حضور نے فرمایا تیرے بھی آباء و اجداد میں کوئی کالا رہا ہوگا، رگ نے کھینچا۔ مطلب یہ ہوا کہ خواہ ذرا ذرا سی بات پر، وہم کی بنیاد پر، شک کی بنیاد پر اولاد کی نفی کر دینا اور بیوی پر زنا کا الزام لگا دینا، بیوی کے تعلق سے شک میں مبتلا ہو جانا، یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی عادت ہے جن کا نفس خبیث ہوتا ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْأَلَّعِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ فَزَارَةَ، قبیلہ فزارہ کا ایک شخص، جاء رجل من فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، میری بیوی نے کالا بچہ جنا ہے۔ فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم هل لك من إبل، تیرے پاس اونٹ ہے؟ قال نعم۔ قال فما ألوانها، کیا رنگ ہے ان کا؟ قال حمر، اس نے کہا وہ سب کیا ہے؟ سرخ۔ قال فهل فيها أورق، حضور نے فرمایا کیا اس میں کوئی مٹیالہ ہے؟ قال نعم ان فيها لو، میں اورق کا ترجمہ خاکستری، کیا اس میں کوئی خاکستری ہے؟ قال نعم ان فيها لورقا، اس نے کہا جی ہاں بے شک اس میں البتہ مٹیالہ اونٹ بھی ہے۔ قال انا اتاها ذلك، حضور نے پوچھا کہاں سے لایا تو اس کو، وہ کہاں سے آیا؟ قال
قال لعل عرقا نزعها، اس نے کہا شاید رگ نے اس کو کھینچا ہے، اس کے اوپر آبا میں کوئی کالا رہا ہوگا۔ قال فہذا لعل عرقا نزعه، تو حضور نے فرمایا بس اس کو بھی شاید کسی رگ نے کھینچا ہو، یعنی اس بچے کے آبا میں یا امہات میں کوئی کالا رہا ہو۔ ھذا حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی القافۃ، قیافہ شناسی، شریعت مطہرہ میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں قیافہ شناسی کو بہت اہمیت دی جاتی تھی، اس کا قول حرف آخر اور قول فیصل سمجھا جاتا تھا۔ ایک شخص کو اپنے بچے کے بارے میں شک ہے کہ یہ میرا ہے کہ نہیں، آج کے زمانے میں تو ڈی این اے ٹیسٹ کرا دیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹ تو تھا نہیں، تو جو قیافہ شناس ہوا کرتا تھا اس کو بلایا جاتا تھا، اور وہ بچے کے ناک و نقشے میں غور و فکر کرتا تھا اور اس کے باپ کے ناک و نقشے میں غور و فکر کرتا تھا، اور پھر فیصلہ سناتا تھا کہ بچہ اس کا ہے یا نہیں، اور اس کے قول کو بہت اہمیت دی جاتی تھی قیافہ شناس کو۔ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں یہ ایک محض بکواس تھی، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے کہ ہر بچے میں باپ کا ہی اثر آنا ضروری ہے، کبھی آبا کا آتا ہے، کبھی امہات کا آتا ہے، ماں کا یا اوپر کی امہات کا آتا ہے۔ اس نے تو صرف باپ کو دیکھا ہے، آبا کو کہاں دیکھا، ماں کو دیکھا ہے، امہات کو کہاں دیکھا، لہذا اس کی جو رائے ہے، بات ہے، بکواس، لیکن عربوں میں قیافہ شناس کی بات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور ایک بڑا قیافہ شناس کا مجزز نام تھا اس کا، مجزز، وہ سب سے بڑا قیافہ شناس سمجھا جاتا ہے، اس کے قول کو گویا شامی میں لکھا ہوا مسئلہ، اب اسے کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں حضرت زید، گورے چٹے تھے، اور ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ سانولے تھے، باپ گورا چٹا ہے، بیٹا سانولا ہے، دشمنان اسلام کو موقع ملا حضور کو تکلیف پہنچانے کا، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت زید کی اہلیہ حضرت اسامہ کی ماں ام ایمن ہیں، جو حضور کی وہ مانتی ہیں جو باپ کی ماں کی وراثت میں ملی ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں، ماں نے باندھی چھوڑی کہ بچہ ام ایمن کے گود میں دیا تھا، یہ وہ ام ایمن ہے، حضرت زید کا نکاح ان سے ہوا ہے، حضرت اسامہ پیدا ہوئے ہیں۔ اب جب یہ کہا جائے گا کہ اسامہ زید کے نہیں ہیں تو الزام کس پر گیا؟ ام ایمن پر، اور ام ایمن حضور کی مانتی رہی تو الزام کس پہ گیا؟ حضور پر۔ تو بیٹا جو بمنزلہ بیٹا ہے اس کو بھی تکلیف پہنچائی، جو بمنزلہ پوتا ہے اس کو بھی تکلیف پہنچائی، باندھی جو حضور کی رہی اس کو بھی تکلیف پہنچائی، خود حضور کو بھی، ایک تیر سے بہت سارے نشان لگ رہے ہیں۔ اس لیے کفاروں میں یہ بات خوب چلی کہ دال میں کالا ہے۔ اگر صحیح بچہ ہوتا زید کا تو جب باپ گورا چٹا ہے تو یہ بیٹا اسامہ سانولا کیوں ہے؟ ظاہر بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، آپ کو تکلیف ہوئی۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا، کہیں مسجد کے برابر میں کسی جگہ پر باپ بیٹے دونوں سو رہے ہیں، اور اتفاق سے دونوں کے پیر کھلے ہوئے اور دونوں کے چہرے ڈھکے ہوئے، مجزز کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے پیر دیکھے اور دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ بعض قدم سے ہے، یعنی یہ باپ بیٹے کے قدم ہے۔
بس چونکہ مجزز سب سے بڑا قیافہ شناس تھا اور اس کی زبانی یہ بات نکل گئی کہ یہ باپ بیٹے ہیں، تو اب کفار کو خاموش ہونا پڑے گا ہر حال میں. تو حضور کو بہت خوشی اور خوشی کی وجہ سے چہرے مبارک چمک. یہ حدیث شریف پوری. دیکھو حضور کو خوشی اس لیے نہیں ہوئی کہ خدا نہ خواستہ حضور کو شک تھا ایمن کے بارے میں اور اسامہ کے بارے میں. حضور کو پہلے سے یقین تھا کہ کوئی غلط بات نہیں، مگر خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ جو دشمن ہیں ان کا جواب انہی کی زبان ہی مل گیا. دشمنوں کو جواب، واویلا کرنے والوں کو جواب انہی کی زبان ہی مل گیا. انہی کے سب سے معتمد آدمی نے جواب دے دیا، اس لیے خوشی. آپ غور کریں، اگر مودی صاحب کسی دن تقریر کریں اور اپنی تقریر میں یہ کہیں کہ ہندوستان کی تحریک آزادی میں علماء دیوبند کا بڑا کردار رہا ہے، تو ہم سب خوش ہو جائیں گے. کیا خوش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اکابرین پر شک ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے حصہ لیا یا نہیں؟ یہ وجہ ہے. ہمیں یقین ہے ہمارے اکابرین پر کہ انہوں نے ہندوستان کی آزادی میں اپنی جان مال سب کچھ قربان کیا، مگر اس آدمی کی زبان سے نکل جانا جس سے ہم کبھی امید نہ کریں، اس کی زبان سے یہ بات نکل جائے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ نہیں؟ بس مجزز جو کفار کے نزدیک سب سے بڑی شانی تھی، سب سے بڑی اتھارٹی تھی، سب سے بڑی دلیل تھی، اس کی زبانی یہ نکل جانا کہ یہ باپ بیٹے ہیں، اس وجہ سے حضور کو خوشی ہوئی ہے، ورنہ حضور پہلے سے جانتے تھے کہ یہ باپ بیٹے ہیں. السلام علیکم.